عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي في رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الخوف فقال يا فاطمة ائتني بالاتصال يمن فأتني به فأتيته بالاتصال يمن فأتيته به وسرت أنظر إليه فإذا وجهه خلاله كأنه بدر في ليلته تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن ساعة طيبة بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمار فقلت عليك السلام يقول عيني والسمع أفوادي فقال لي يا أمار إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدك يا رسول الله أقال لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هولي قد علمت لك قد خلا معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا الله فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة أفوادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك من اختاره الله أطاعني أن أدخل معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شعب أمتي قد علمت لك قد خلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله قلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وقيل ابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أطاعني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا بصيري وخليفتي وصاحب لواي قد علمت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم عاتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أطاعني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد علمت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جميع تحت الكساء خدعبي رسول الله بطرف الكساء وهم بين اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما
يعلنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم عدوهم ولمن آذاهم محبا لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عز وجل الملائكة سبحان السماوات مما خلقت والسماء والأرض بدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبريل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل وعلى البيت النبوة ومادر رسالتهم فاطمة ربها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبريل يا ربي يتعادل الحفظ إلى العبد يكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فحفظ الأمير جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام خمسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي مما خلقت السماء والأرض ولا أرض بدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فرد يدور ولا فعل يجري ولا فرد يسير إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن يكفرونكم فهل تابوا يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعث بالحق نبيا واستفعال برسالته النبي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمشيتنا ومحبنا إلا قادرت عليهم رحمة وحقت بهم الملائكة واستغفر لهم أن يتفرقوا. وقال عليه السلام لهم الله ثم قال شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعث بالحق نبيا واستفعل برسالته النبي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه من شيعتنا ومحبنا وفيه محمد الله فرج الله محمد الله وكشف الله غمه. إلهي آمين. حاجة إلا وفد الله حاجة. إلهي آمين. وكذلك شيعتنا قالوا والصيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب نام علی
میں
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بسم اللہ. بھارتی کا نعرہ سلام. جب تک کہ جہاں میں درو دیوار رہیں گے. سبحان اللہ. جب تک کہ جہاں میں درو دیوار رہیں گے. یہ مجلس و ماتم یہ مجلس و ماتم یہ عزادار رہیں گے. پوری نہ ہوئی شرط اگر ہو بے علی کی. پوری نہ ہوئی شرط اگر ہو بے علی کی. پڑھ پڑھ کے نمازیں بھی گناہگار. پڑھ پڑھ کے نمازیں بھی گناہگار رہیں گے. جب تک کہ ادا اجر رسالت نہیں کرتے. جب تک کہ ادا اجر رسالت نہیں کرتے. دنیا میں مسلمان یوں خوار رہیں گے. یہ کہہ کے نکالا گیا کعبے سے بتوں کو. واہ واہ. یہ کہہ کے نکالا
دو ہی علمدار رہیں گے میں خلد میں رہنے کو مکان کیوں نہ خریدوں سبحان اللہ کہتی تھی یہ زندان میں زینب سے سکینہ کہتی تھی یہ زندان میں سکینہ اب کتنے دن گرفتار رہیں گے بھوکے ہیں رہے شام میں کچھ ایسے مسائل اچھے نہ کبھی آپ کے بیمار رہیں گے اچھے آپ کے بیمار رہیں جزاک اللہ محمد
ان لوگوں کے لیے اپنے پروردگار کے نزدیک دارالسلام ہے، اور وہ ان کا ولی ہے کہ جو لوگ انجام دیتے تھے یا جو لوگ انجام دیتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے جو عنوان سخن زیر بحث ہے وہ ہے کربلا کمالات انسانی کی انتخاب۔ جو مقدماتی بحث ہماری چل رہی تھی اس بحث کو آج تمام کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ کل بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی امام معصوم کی زیارت کرے تو کیونکہ ہمارا موضوع سعی وجودی رکھتا ہے اور وسعت وجودی رکھتا ہے تو وہ ہمیں بھی سعی وجودی دے گا اور ہمیں بھی وسعت وجودی عطا کرے گا کہ جو انسانی کمالات کا سرچشمہ ہے، جتنے بھی انسانی کمالات انسان سے ظاہر ہوتے ہیں وہ اس انسان کے سعی وجودی کے حساب سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کسی کا سعی وجودی کم ہے اس کے کمالات کم ہیں، کسی کا سعی وجودی زیادہ ہے ان کے کمالات زیادہ ہیں، کیونکہ اس کائنات میں اہل بیت کرام علیہ السلام جیسا سعی وجودی کسی کا ہے ہی نہیں، لہذا ان جیسے کمالات بھی کسی کے پاس نہیں۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ انسان کے مادی وجود سے ماوراء جو وجود ہے، مثالی وجود یا عقلی وجود یا اس سے اوپر جو وجود ہیں وہ سارے اوپر والا وجود نیچے والے وجود کو گھیرے ہوئے ہیں اور قابو میں کیے ہوئے ہیں۔ در نتیجہ تک یہ بات یہ آئی تھی کہ چونکہ عالم مثال کے اوپر عالم عقل ہے اور اہل بیت کی پہنچ عالم عقل اور اس سے اوپر عالم ولایت کرتی ہے، لہذا ہمارے خواب ان کے اختیار میں، خواب ہمارے اختیار ان کا، کیونکہ ان کی پہنچ اوپر والے عوالم تک ہے۔ در نتیجہ جس کی پہنچ عالم مثال تک ہے اس کا اختیار عالم مادہ پر بھی ہے۔ اب یہ اس جملے کی توضیح نہیں بیان کر پاؤں گا، جن لوگوں نے ان لوگوں پر کام کیا ہے وہ اس جملے سے سمجھ جائیں گے، جملے کی نزاکت سے۔ طیب العرضی کا مسئلہ بھی یہی ہے، جو ہم سنتے ہیں علماء کی طیب العرضی کا مسئلہ، کیونکہ ان کے یہاں سعی وجودی پایا جاتا ہے، ان کے اوپر والا وجود مادی وجود کو گھیرے ہوئے تو لہذا جہاں چاہتے ہیں اپنے جسم کو لے جاتے ہیں۔ واہ 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو غرض اگر ہم اہل بیت کرام علیہ السلام کی زیارت کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے کمالات ہمارے اندر آنے لگیں، کیونکہ یہ طے ہے کہ اگر انسان کسی کے نزدیک جائے تو اس کا اچھا یا برا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر انسان اچھا ہو تو اچھا اثر پڑے گا، اگر انسان برا ہو تو برا اثر پڑے گا۔ وہ جو اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ انسان کی صحبت اچھی ہونی چاہیے، اس کی وجہ یہی ہے۔ یا تو حکومت اسلامی کی اتنی تاکید ہے کہ حکومت اسلامی قائم ہونی چاہیے، کیونکہ جب انسان کو ماحول اچھا ملے گا تو انسان خود بخود اچھائی کی طرف جانے لگے گا۔ اسی لیے ان ساری چیزوں کی اہمیت ہے۔ حتیٰ فلسفہ اسلامی نے الگ، سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا کہ اگر ایک انسان کسی انسان کے پاس جائے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے گا کہ آپ کا حرم میں جانا خود ایک اثر رکھتا ہے۔ اگرچہ انسان حرم میں جا کے کچھ نہ بھی کرے اس وقت بھی ایک اثر رکھتا ہے۔ اور اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں ابھی شاہد کہ اگر انسان کسی انسان کے پاس جائے اور وہ انسان ادھر منہ کر کے بیٹھا رہے، یہ انسان ادھر منہ کر کے بیٹھا رہے، نہ یہ اسے جانتا ہے نہ یہ اسے جانتا ہے، تھوڑی دیر تک بیٹھے رہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کے چلے جائیں، اس انسان نے اس کا اثر لے لیا اور اس انسان نے اس کا اثر لے لیا خود بخود۔
ہر چیز ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہی ہے، ہر چیز، حتیٰ ابھی آپ نے خود بھی اپنی ہماری زندگی میں محسوس کیا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے پاس جا کے بہت سکون ملتا ہے. ہمارے استاد اخلاق ہیں، جب ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، بس دیکھ لیتے ہیں یا ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کا سکون اور اطمینان ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں تاکید کی گئی ہے اہل بیت کرام علیہ السلام کے حرم میں جائیں، کیونکہ حرم میں جو حرم کا ماحول اور حرم کی معنویت ہے وہ خود انسان کو بدل دینے کے لیے تیار ہے. صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ حرم میں ملائکہ ہوتے ہیں، حرم میں انبیاء ہیں، انبیاء کا وجود ہے. آپ دیکھیں بعض معصومین کی زیارت میں جناب معصومہ اکرم سلام اللہ علیہ کی خود زیارت میں انبیاء پر سلام ہے. السلام علیکم یا بارک یا آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا نوح نبی اللہ. اور اس کے بعد پھر ائمہ کرام علیہ السلام پر سلام ہے، السلام علیکم یا امیر المومنین. زیارت جناب معصومہ کی ہے، سلام انبیاء کو کیا جا رہا ہے. زیارت جناب معصومہ کی ہے، سلام اہل بیت کو کیا جا رہا ہے، کیونکہ انبیاء خود وہاں پر موجود ہیں، کیونکہ اہل بیت کی حقیقت خود وہاں پر موجود ہے. تو اگر میں حرم جاؤں گا تو ان کی حقیقت مجھ پر بھی اثر انداز ہوگی، خود بخود ان کی حقیقت مجھ پر اثر انداز ہوگی. یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے کہ یہاں سے بہت ساری بحثیں شروع ہوئی ہیں اور اب تو لوگ کہنے بھی لگے ہیں کہ بات کب تک مقدمے میں رہے گی. ایک صلوات اور رحمت صلی علی محمد و بہرحال اگر کوئی امام معصوم کی زیارت کرے تو ان کے یہاں اتنا مقتضی پایا جاتا ہے. اب اس جملے کو سمجھانے کے لیے ایک بات یہاں بتائیں. اگر کوئی چیز کسی چیز پر اثر انداز ہونا چاہتی ہے تو تین چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، تین شرطیں ہونی چاہیے. مقتضی ہونا چاہیے، مانع نہیں ہونا چاہیے اور شرط پوری ہونی چاہیے. مثلا آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، آگ مقتضی ہے کیونکہ جلا رہی ہے. لکڑی آگ سے جل رہی ہے، کب جلے گی؟ کہ جب لکڑی اور آگ کے درمیان کوئی مانع نہ ہو. آگ نیچے رکھی ہے، لکڑی اوپر رکھی ہے، آگ لکڑی کو جلائے گی؟ جی نہیں. درمیان میں ایک مانع ہے اور اس کی بھی ایک شرط بھی ہے کہ مثلا لکڑی آگ سے ملی ہوئی ہو، متصل ہو. ہم شرط کی طرف نہیں جا رہے ہیں، مقتضی اور مانع کی بات کر رہے ہیں. مقتضی ہونا چاہیے، مانع نہیں ہونا چاہیے. اہل بیت کے پاس اتنا مقتضی ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کر سکتے ہیں. اس کربلا کی ایک سے پہر میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کو جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر جنت کے عروج پر لے جا سکتا ہے. اس ایک سے پہر کی بات ہے. ایک کربلا میں، ایک عاشورہ میں اتنا مقتضی پایا جاتا ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے کافی ہے. اسی لیے اہل بیت کرام علیہ السلام نے عاشورہ کو محفوظ کیا کہ کسی طرح سے عاشورہ رہ جائے، کیونکہ اگر عاشور نہ ہوتا تو ظہور بھی نہ ہوتا. عاشور نہ ہوتا تو ظہور نہ ہوتا. ایک کربلا میں اتنی طاقت ہے، اتنا مقتضی ہے کہ قیامت تک انسانوں کی ہدایت کر سکتی، مگر یہ کہ میں خود اپنے اور ان کے درمیان مانع ایجاد کروں. یہ تو 2 دن پہلے ہماری بات چل رہی تھی کہ اس نے برود میں آیا وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِي كَلَامَهُ، پروردگار تو نے میرے اور ان کے درمیان پردہ عائد کر دیا. یہ در حقیقت پردہ خدا نے عائد نہیں کیا، میں نے خود عائد کیا. میں جب چاہوں اس پردے کو چاک کر کے وہ حقیقتیں دیکھ سکتا ہوں کہ جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے. بہرحال انسان اگر ان کی زیارت کرے تو ان کے یہاں اتنا مقتدی پایا جاتا ہے کہ یہ انسان کی ہدایت کر سکتے. ایک اور یہاں بحث آتی ہے، اس کو بس کچھ دقیقوں میں بیان کروں تاکہ ذہن آشنا ہو جائے اور زبان اس پر جا کر
کر کام کریں. مبتلا بھی مسئلہ ہے. ایک مسئلہ سفر زیارت کا ہے. سفر زیارت تو اہمیت رکھتی ہی ہے, خود سفر زیارت بھی اہمیت رکھتا ہے. یہ جو تاکید کی گئی ہے کہ انسان پیدل سفر کرے زیارت کے لیے, خصوصاً سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی سفر کرے, پیدل سفر کرے. اس کی ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ جب انسان پیدل چلے گا, کام تو انسان کو کوئی ہے نہیں, جب پیدل چلے گا تو اپنے بارے میں سوچتا ہوا چلے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, وہ کہاں ہیں, میں کہاں ہوں, وہ ملکوتی, میں ناری, وہ نوری, میں مادی, وہ کہاں اور میں کہاں. اور پھر انسان سوچتا ہوا چلے گا. اس کے لیے کہتے ہیں دو طرح کے سفر ہیں, خصوصاً سفر اربعین, کہ خدا کرے کہ اس سال سارے موانع برطرف ہو جائیں اور اب ویسے ہی اربعین منائیں. ایک صلوات پر محمد دو طرح کے سفر ہیں, ایک ہے سفر جسمانی اور ایک ہے سفر معنوی. یہ دونوں سفر انسان ساتھ کر رہا ہوتا ہے جب کربلا جا رہا ہوتا ہے. سفر جسمانی بھی ساتھ ہوتا ہے, اسی کے ساتھ سفر معنوی بھی ہوتا ہے, بس دونوں کے مبدا اور منتہا میں فرق ہوتا ہے. سفر مادی اور سفر جسمانی کا مبدا انسان کا گھر ہوتا ہے اور منتہا کربلا ہوتا ہے, گھر سے کربلا تک کا سفر. لیکن سفر معنوی اپنے یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اپنے ہی یہاں تمام ہو جاتا ہے. سفر معنوی اور سفر روحانی نفس سے شروع ہوتا ہے اور نفس ہی پر تمام ہوتا ہے. سفر معنوی رضائل سے شروع ہوتا ہے اور فضائل پر تمام ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ زیارت اور خود مزور ہمارے لیے آئینہ ہے, کہ جب انسان زیارت پر جاتا ہے تو مزور کے اندر اپنے عیوب تک تلاش کرتا ہے, وہ کہاں ہیں اور میرے اندر کتنے ہیں, وہ کتنے باکمال اور میں کتنا ناقص, وہ کیسے عالم اور میں کیسا جاہل. اور اسی لیے جو زیارات میں دعائیں وارد ہوئی ہیں, در حقیقت یہ دعائیں نہیں ہیں, ہمارے لیے آئینہ پیش کیا جا رہا ہے. دیکھو وہ کہاں ہے اور تم کہاں ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی حسین بننے کی کوشش کرے, کوشش تو دور کی بات خیال بھی نہ لائے. میں نہیں کہہ رہا کوئی علی بننے کا خیال ذہن میں لائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی امیر المومنین بننے کی کوشش کرے, مگر کم از کم زندگی تو ایسی ہو جائے کہ ایرو ان کی طرف چلا جائے. زندگی کی جہت اس طرف چلی جائے کہ کہنے والا کہے کہ ہاں یہ ان کی طرف جا رہا ہے, اس کی سمجھ کہیں اور نہیں ہے. اتنا تو ہم سب کے اختیار میں ہے. بہرحال جو زیارات میں دعائیں وارد ہوئی ہیں, مثلا زیارت امین اللہ کہ جو ہر امام کے حرم میں پڑھی جا سکتی ہے, یہ بات انشاءاللہ آئے گی کہ دو طرح کی زیارت ہیں ہمارے پاس. کچھ زیارات عمومی ہیں کہ ہر امام کے حرم میں پائی جاتی ہیں, پڑھی جا سکتی ہے. ان میں سے ایک زیارت امین اللہ ہے, زیارت جامع کبیرہ ہے, زیارت جامع صغیرہ ہے, اور چند ایک زیارت ہر امام کے حرم میں پائی جا سکتی ہے. یعنی عمومی زیارات میں امام کے عمومی صفات بیان کی گئی ہے. اگر پہلی مجلس یاد ہو کہ ائمہ نے اپنے آپ کو زیارات کے ذریعے سے بھی پہچانوایا ہے. جو عمومی زیارات ہیں جو ہر امام کے حرم میں پڑھی جاتی ہے, اس میں ہر امام کے صفات پیش کی گئی ہیں کہ امام کو ایسا ہونا چاہیے, ایسا السلام علیک یا امین اللہ فی ارض. امام وہ ہوگا جو امین خدا ہوگا زمین. اور اس کے علاوہ دوسری صفات اس میں زیارت امین اللہ میں پھر انسان دعا پڑھتا ہے. اس کی چند ایک دعائیں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہیں, باقی جا کر مطالعہ کیجیے گا. اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک. پروردگار میرے نفس کو اپنی قدر پر مطمئن بنا, جیسے وہ مطمئن ہے کم از کم میرے اندر بھی کچھ اطمینان آ جائے, میں گھبرانا نہ ہوں, میں تیری قدر پر مطمئن ہو جاؤں. جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میں راضی رہوں تیرے قدر پر. راضیۃ بقضائک, میں تیری قضا پہ راضی ہوں. مولعۃ بذکرک,
اے بدعا اے میرے پروردگار میں تیرے ذکر کا مشتاق بنتا ہوں. یہ سب آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو آئینہ دیکھو وہ کیسے تھے اور تم کیسے تھے, وہ کہاں ہیں اور تم کہاں ہو. اور اس کے بعد انسان کو منزل کمال طے کرائی جا رہی ہے, آگے بڑھو کچھ اور آگے بڑھو یہاں تک کہ منزل کمال پر پہنچ جاؤ. ایک سلام پر محمد صلی علی محمد محمد. آپ تقریباً اپنے موضوع پر آ رہے ہیں. زیارت کا مرحلہ تمام ہوا اور بہت ساری بحثیں ہیں تو ہم یہاں پر نہیں کرنا چاہ رہے, اور انشاءاللہ جو اہل ہیں وہ جا کر اس پر مطالعہ کریں, تحقیق کریں کہ بہت ساری تحقیقیں. یہ شاید ہم نے ایک ہیڈ لائن سی صورت میں بیان کیا تاکہ اندازہ ہو کہ ایک لفظ جسے ہم صرف زیارت سمجھ رہے ہیں وہ اپنے اندر کتنی گہرائی کو لیے ہوئے اور انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے یہ لفظ زیارت, اگر انسان اس پر غور کرے. ہمارا موضوع ہم نے بتایا تھا, ہمارا موضوع ہے متن زیارت عاشورہ, کہ اس موضوع کے ذیل میں ہم متن زیارت عاشورہ پر بات کریں گے. عزیزان گرامی, زیارت عاشورہ دوسری زیارتوں سے ہٹ کر ایک زیارت ممتاز ہے دوسری زیارتوں سے. کیسے ممتاز ہے؟ دوسری زیارتیں معصورہ ہیں, معصورہ یعنی معصومین سے نقل ہیں, لیکن زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے. کوئی زیارت حدیث قدسی نہیں مگر زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی یعنی اسے خود پروردگار عالم نے جبرائیل کے ذریعے سے پیغمبر تک پہنچایا. خود پروردگار عالم نے جبرائیل کے ذریعے سے پیغمبر تک پہنچایا. پیغمبر نے امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچایا, امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن تک پہنچایا, امام حسن نے امام حسین تک پہنچایا, امام حسین نے امام سجاد تک پہنچایا, امام سجاد نے امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچایا. صلی علی محمد وآل محمد. حدیث قدسی ہے مگر اس کا اظہار امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں. ایک سلوات پر محمد وآل محمد. حدیث قدسی میں اور حدیث میں کیا فرق ہے اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ تین چیزیں. جب بھی پیغمبر نے ہم سے کلام کیا تین چیزیں بنی, یا قرآن بنا, یا حدیث بنا, یا حدیث قدسی بنا. جہاں پر الفاظ بھی وحی کیے جائیں اور معانی بھی وحی کیے جائیں اسے کہتے ہیں قرآن. جہاں پر نہ الفاظ وحی ہوں نہ معانی وحی ہوں بلکہ صرف مرضی خدا کی ہے وہ ہے حدیث پیغمبر یا حدیث معصومی. جہاں پر الفاظ پیغمبر کے ہوں معانی خدا کے ہوں اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. یا دوسرے لفظوں میں جہاں پر لفظ اور مفہوم دونوں خدا کے ہوں وہ ہے قرآن. جہاں پر لفظ اور مفہوم دونوں پیغمبر کے ہوں وہ ہے حدیث. جہاں پر لفظ پیغمبر یا معصومین کے ہوں اور معانی خدا کے ہوں وہ ہے حدیث قدسی. زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے, یعنی اس کی سب سے پہلی تلاوت خود پروردگار عالم نے, سبحان اللہ, اور خود پروردگار عالم نے امام حسین پر سلام کیا. یہ بحثیں آئیں گی کہ جب ہم سلام کر رہے ہیں امام حسین کو تو کیا معنی ہے, اور جب خدا امام حسین کو سلام کر رہا ہے تو اس کا کیا معنی ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. صلوات اور محمد ہم نے سلام کیا امام حسین علیہ السلام کو کیا معنی ہے, اور جب پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کو سلام کر رہا ہے تو اس کا کیا معنی ہے. بہرحال زیارت عاشورہ اس کا ایک مسئلہ سند کا مسئلہ ہے. سند کا مسئلہ جلدی سے بیان کروں تاکہ بات آگے ہو. کچھ طریقوں سے زیارت عاشورہ وارد ہوئی ہے. دو سندیں مشہور. امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. پتہ نہیں وقت اتنی تیزی سے کیوں گزر جاتا ہے. ایک سند جو امام محمد باقر علیہ السلام سے آئی ہے وہ علقمہ کے ذریعے سے آئی ہے. علقمہ کا آپ میں نام سنا ہوگا. ایک صبح یہاں بیان کر رہا ہوں تاکہ بات بات ہو. علقمہ ہوا, علقمہ مشہور ہے عاشورہ کے بعد. ایک سند علقمہ کے ذریعے سے آئی ہے
اور ایک سند صفوان کے ذریعے سے آئی ہے. بس دونوں سندوں میں ایک چھوٹا سا فرق ہے. جو سند صفوان کے ذریعے سے آئی ہے اس کے بعد ایک دعا ہے جو دعائے علقمہ کے نام سے مشہور ہے. در حقیقت اسے دعائے صفوان کے نام سے مشہور ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ دعائے علقمہ کے نام سے مشہور ہے. اب اس کے بعد اس بھی ہو گیا جو بھی ہوا, بہرحال دعائے علقمہ ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا پوری زیارت ہے, اور زیارت کے بعد فرمایا اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے کہ جسے دعائے علقمہ کہتے ہیں, در حقیقت یہ دعائے صفوان ہیں چونکہ صفوان کے ذریعے سے دعا پڑھی ہوئی. لیکن جو امام محمد باقر علیہ السلام سے زیارت اس کے بعد یہ دعائے علقمہ نہیں. بہرحال دونوں طریقوں سے پڑھ لینا کافی ہے, دونوں میں کیا فرق ہے یہ علماء نے ویسے کیے تو ہم یہاں پر نہیں کرنا چاہ رہے. اس کے بعد پہلا جملہ زیارت کا, اس پہلے جملے پر بات تمام کر دوں گا آج. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پہلے لفظ پہ رک جائیے. السلام علیکم کیا معنی ہے اس کا؟ خود ہم آپس میں سلام کرتے ہیں. سلام کے کیا معنی؟ سلام دو ابواب سے آیا ہے, ثلاثی مجرد سے بھی اور ثلاثی مجرد سے. سلام سلیمہ یسلمو جو سلامتی کا معنی دیتا ہے, سلامتی, اور جو ثلاثی مزید کا معنی ہے وہ کل بیان کروں گا, اسے چھوڑ دیجیے. سلام کا ایک معنی ہے سلامتی. اب معنی کیجیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے حسین ابن علی آپ پر سلامتی. سیدنا آپ نے سن لیا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ اتنا معمولی بات مسئلہ نہیں ہے. سلام کا مسئلہ, سلامتی کس چیز سے سلامتی, کس چیز سے سلامتی. اور جب میں امام حسین پر سلام بھیج رہا ہوں تو کس چیز سے سلامتی کا اظہار کر رہا ہوں. سلامتی ہر عیب سے سلامتی, ہر نقص سے سلامتی. اب اس کا معنی کیجیے, اے حسین ابن علی آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, نہ عیب ظاہری نہ عیب باطنی. آپ ہر عیب سے سالم, آپ ہر نقص سے سالم, نہ نقص ظاہری نہ نقص باطنی. آپ ہر شر سے سالم, کوئی شر آپ تک نہیں پہنچ سکتا. اب تو فرمائیں, آپ تو ہر شر سے دور تھے ہی, کوئی شر بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتا, دوسروں کا شر بھی نہیں پہنچ سکتا, میرا شر بھی نہیں پہنچ سکتا. دوسروں کا شر تو سمجھ میں آ گیا, میرا شر کون سا نہیں پہنچ سکتا. شر کی تین قسمیں ہیں, شر اعتقادی, شر عملی, شر اخلاقی. اے ابو عبداللہ آپ میرے شر سے سالم ہیں, میرے شر اعتقادی سے سالم ہیں, میرے شر عملی سے سالم ہیں, میرے شر اخلاقی سے سالم ہیں. میرا کوئی غلط عقیدہ آپ تک نہیں جائے گا. واہ 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 واہ. عقیدہ بھی وہی ہوگا جو آپ دیں گے. واہ 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 واہ. میرا کوئی غلط عمل آپ تک نہیں جائے گا, عمل بھی وہی ہوگا جو آپ دیں گے. واہ 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 واہ. میرا کوئی اخلاق رذیلہ آپ تک نہیں جائے گا, اخلاق بھی وہی ہوگا جو آپ دیں گے. آپ میرے ہر شر سے سالم ہیں, آپ میرے ہر شر سے سلامتی ہیں. گویا میں آپ کی رضا کا مجموعہ بن چکا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام لفظی ہیں, سلام حقیقی نہیں ہیں. ہم لفظوں کی دنیا میں گھوم رہے ہیں, حقیقت کی دنیا سے بہت دور ہیں. جو ہستی حقیقت کی دنیا میں گھوم کر حسین کو سلام کر رہی تھی اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. سلام محمد صلی علی محمد و آل محمد. آج کے دن جناب زینب پر بات ہوئی,
جو ہستی، جو ذات حقیقت کی دنیا میں بات کر رہی ہے، حقیقت کی دنیا میں حسین پر سلام کر رہی ہے، اور واقعاً حسین ابن علی کا عملی نمونہ زینب بنت علی نے پیش کیا. آپ کو معلوم ہے کہاں؟ میں مسائل نہیں پڑھ رہا ابھی، بس ایک طرف اشارہ کر رہا ہوں. حسین ابن علی کا عمل آپ نے دیکھا، اخلاق آپ نے دیکھا کہ سب کچھ خدا کی رحمت دینے کے بعد بھی حسین ابن علی کی زبان پر کوئی جملہ نہیں آیا کہ پروردگار میں نے تیرے راہ میں اپنا اکبر دے دیا. نہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ آواز دی اب تو میرے گلستان میں 4 تنکے بھی نہیں، اب تو میرے گلستان میں 4 تنکے بھی نہیں، اپنے پر نوچے ہیں میں نے آشیاں. اس کے باوجود کوئی ایک جملہ حسین ابن علی کی زبان پر ڈالی نہیں. وہ آپ کو معلوم ہے ایسے سخت حالات میں کہ جب سب کچھ دے چکے اپنا، کیا بچایا؟ کچھ نہیں بچایا، حتی لباس تک دے دیا، سب کچھ دے دیا خدا کی راہ میں. اس کے بعد بھی زبان پر کچھ آیا نہیں، سجدے میں سر رکھا اور آواز دی آپ قیامت مستقیم تھی. فریاد رسول فریاد رسول 11 محرم کو جب زینب بنت علی حسین کے جنازے پر پہنچی ہیں، لاشے کے نیچے ہاتھ رکھ کے کہا ہے ربنا تقبل منا ھذا قلیل القربان، پروردگارا میری اس قلیل قربانی کو قبول کر. اس میں طاقت یہ جملہ کہنے کی، زینب نے حسین دے دیا یعنی اپنا سب کچھ دے دیا. اور اس کے باوجود کیونکہ حسین ابن علی کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود آواز دی ربنا تقبل منا قلیل القربان. زینب بنت علی عقیدہ بنی ہاشم. آپ کو معلوم ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر تھوڑا سا وقت دوں. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ میں جو تا ہے یہ تائے مؤنث نہیں ہے کہ جیسے ہم نے کہا حبیب سے بنا دیا حبیبہ، حبیب مرد کے لیے، حبیبہ ایک خاتون کے لیے. ایسا نہیں کہ عقیل کی مؤنث عقیلہ ہے، نہیں یہ نہیں ہے، بلکہ جو تا، محسوس مثال دے رہا ہوں، جو تا علامہ میں لگی ہے وہی تا عقیلہ میں لگی ہے. تا جو آخر میں ہے وہ تا، جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں عقیلہ، عقیلہ تم ہے اصل میں ہم پڑھتے ہیں عقیلہ، علامہ تم ہے اصل میں ہم پڑھتے ہیں علامہ، اردو میں ایسے ہی ہے. جو تا علامہ میں لگی ہے وہی تا عقیلہ میں لگی ہے. یعنی عقیلہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوگا. جیسا کہ علامہ مجلسی، نعوذ باللہ کہ علامہ مجلسی تو خاتون تھے، نہیں مرد نہیں، مگر علامہ مجلسی جو تا ہے تائے مؤنث نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تائے مبالغہ. کہ جو کسی صفت کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. علامہ یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے. یہ تو عوام کی کرم فرمائی ہے تو ہمیں بھی علامہ کہہ دیتی ہے، جس کو دل چاہتا ہے علامہ کہہ دیتی ہے. لیکن علامہ کے صحیح معنی ہیں بہت زیادہ علم رکھنے والا. اب تھوڑا سا یہاں پر جو کل آپ سے وعدہ کیا تھا، 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں: حال، ملکہ اور صورت. مثلا نماز میں کبھی ہمارے یہاں حال آتا ہے، ایک اچھی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں حال. آج میں نے بہت اچھے حال میں نماز پڑھی. ایک حالت تھی، اسے کہتے ہیں حال. لیکن ایک ہوتا ہے ملکہ. حال اور ملکہ میں فرق ہے. حال آتا ہے اور چلا جاتا ہے. ایک نماز با حال پڑھی اور ایک نماز بدون حال. یہ تو ایک نماز چھوڑیے، ایک رکعت با حال اور ایک رکعت بدون حال. رکعت بھی چھوڑیے، ایک سجدہ با حال اور دوسرا سجدہ بدون حال. حال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ملکہ آتا جاتا نہیں ہے. ملکے میں ثبات ہوتا ہے. اگر کوئی ملکے کی حد تک پہنچ جائے تو ملکے کی حالت انسان سے جدا نہیں ہوتی. مثلا اگر یہی حال اس کو میں ادامہ دوں تو یہی حال میرا ملکہ بن جائے گا. پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک سجدے میں حال ایک سجدے میں نہیں، بلکہ پھر پوری نماز میں حال. کیا بات ہے، اسے کہتے ہیں ملکہ. حال اور ملکہ میں فرق ہے. اس سے اوپر ایک اور منزل ہے، توجہ فرمائیں، اس سے اوپر ایک اور منزل ہے، وہ ہے صورت.
ملکہ کوشش کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور کوشش کرنے کے بعد اپنے سے جدا کیا جا سکتا ہے. ملکہ اپنے سے جدا کیا جا سکتا ہے مگر کوشش کرنے کے بعد. میرے اندر ملکہ ہے کہ میں اپنے الٹے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا، لیکن میں کوشش کروں، بہت محنت کروں تو لکھنا سیکھ جاؤں گا. یہ ہے ملکہ. ملکہ کوشش سے حاصل کیا جاتا ہے اور کوشش سے چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن صورت جب بن جائے تو انسان سے کبھی جدا نہیں ہوتی، مگر یہ کہ انسان کی ذات فانی ہو جائے. صورت انسان کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے، اور جب تک ذات رہتی ہے اس وقت تک صورت رہتی ہے. ذات فنا ہو جائے گی تو صورت جائے گی، ورنہ صورت نہیں جائے گی. یہاں تک بات واضح ہوئی. اب 3 الفاظ ہیں، عاقل، عقیل اور عقیلہ. عاقل حال کی کیفیت کا نام ہے، عقیل ملکوں کو کہتے ہیں، اور جب یہی ملکہ صورت بن جائے تو عقیلہ بن جاتی ہے. عاقل وہ ہے جو کبھی عقل پر مبنی بات کرے اور کبھی نہ کرے. عقیل وہ ہے جو ہمیشہ عقل پر مبنی بات کرے لیکن کبھی کبھی بے وقوفانہ بات کر سکتا ہے. لیکن عقیلہ سے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کرے جو عقل پر مبنی نہ ہو. چونکہ ذات کا حصہ بن چکا ہے. اور زینب بنت ابی نے ایسے کمالات دکھائے، جب انسان کا کوئی کمال صورت بن جائے پھر کمالات کا اظہار ہوتا ہے. صورت بن جائے. زینب بنت علی کے سارے کمالات یہ تھے کہ زینب بنت علی کی حقیقت صورت بن چکی تھی، ذات کا حصہ بن چکی تھی. اور پھر زینب بنت علی ایسے مقام پر پہنچی کہ صرف لہجہ نہیں بلکہ الفاظ بھی اپنے باپ کے استعمال کیے. بات بہت ہے یہاں پر، بس تمام کر رہا ہوں. صرف لہجہ نہیں بلکہ الفاظ بھی اپنے باپ کے استعمال کیے. کیسے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے حاکم شام نے بدتمیزی کی تھی، تھا ہی بدتمیز، اور کیا کرے، بدتمیزی اس کی صورت بن چکی تھی. حاکم شام کی اس بدتمیزی کی تو امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا ما للطلقاء وابناء الطلقاء، تو آزاد شدہ ہے اور آزاد شدہ کا بیٹا ہے. کیا مانا ہے اس کا؟ تو آزاد شدہ ہے اور آزاد شدہ کا بیٹا ہے. فتح مکہ ہوا، حاکم شام کا باپ گھبرا گیا، سب کو غلام بنایا جا رہا تھا. اور پھر پیغمبر نے آواز دی کہ جو جو پناہ لینا چاہتا ہے وہ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے. ابو سفیان نے بھی اپنے گھر میں پناہ لی اور ابو سفیان کے بیٹے نے بھی اپنے گھر میں پناہ لی. در حقیقت یہ غلام تھے. توجہ فرمائیں، فتح مکہ کے بعد جو جو مکے میں ہیں سب غلام ہیں. پیغمبر نے ان کو آزاد کیا تھا، ان کی حقیقت غلام جیسی تھی. پیغمبر نے اپنے کرم سے آزاد کیا تھا. امیر المومنین نے حاکم شام کو اس کی حقیقت کی طرف اشارہ دیا. تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ غلام تھا، ہم نے تجھے آزاد کیا. تو کیا تیرا باپ بھی غلام تھا، ہم نے اسے آزاد کیا. اور یہی لفظ زینب بنت علی نے جدید سے کہا، یا بنت الطلقاء، اے آزاد شدہ لوگوں کے بیٹے، تیری حقیقت کیا ہے؟ زینب بنت علی نے جدید کے چہرے پر سے جدید ہی کے دربار میں نقاب ہٹا دی. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، آسان کام نہیں تھا. جدید اس وقت کی ظاہری سپر پاور، اور زینب بنت علی اسی کے گھر میں جا کر، اسی کے دربار میں جا کر کہہ رہی ہیں یبنت الطلقاء، اور اکیلے میں نہیں سب کے سامنے ذلیل کر دیا جدید کو. اور پھر ایسے خطاب کیا جدید سے، اتنا ذلیل کر دیا زینب بنت علی نے جدید کو. آخر جملہ کہہ رہا ہوں بتائیں گا، اتنا ذلیل کر دیا زینب بنت علی نے جدید کو کہ آج تک
اگر کسی یزید کو بھی یزید کہہ دیا جائے تو اسے برا لگتا ہے. سلیل کر دیا زینب بنت علی نے جدید کو, بدنام کر دیا زینب بنت علی نے جدید کا. یہ دوڑ آئے کیا ہوئے لاش شبیر پر تاریخ میں یزید کو پامال یہ زینب بنت علی کا کارنامہ تھا. اگر زینب نہ ہوگی تو حسین کا مقصد حسین کی لاش کا اسی لیے حسین ابن علی زینب کو لے کر آئے تھے. زینب میرا کام ادھورا عبداللہ رشتہ مانگنے آئے ہیں تو شرط رکھی گئی. آپ کے دل میں شرط رکھی جائے تو شرط پر عمل کرنا واجب ہے. شرط رکھی گئی کہ عبداللہ میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں, اپنا نظر لیکن جب کبھی زینب سفر پڑ جائے شادی ہو تو گئی لیکن روزانہ گھر آ کر حسین کی زیارت آشور کے بعد زینب زندہ کیسے فاطمہ مبارک ہو بیٹی کی ولادت ہوئی ہے, یہ آپ کو مبارک ہو. فاطمہ کیا نام رکھا؟ یعنی آپ کے اردو میں نام دے سکتے, ان سے زیادہ کون جانے کا ادب ہے. یعنی آپ کے اردو میں نام دے سکتی, آپ نام رکھیے. نوازی فاطمہ تم نے میرے ہوتے ہوئے نام نہیں رکھا, میں پیغمبر کے ہوتے ہوئے نام کیسے خوشی خوشی دعا کر کہنے لگے اے نبی خدا مبارک. پیغمبر خوش ہو گئے اور کیسے خوش نہ ہوں, وہ بیٹی آئی ہے تو پیغمبر کے مقصد اے نبی خدا ہمارے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے, کیا نام رکھا؟ نبی خدا آپ کے حضور میں نام نہیں رکھ سکتا, آپ نام رکھیے. جب تم میرے حضور میں نام نہیں رکھ سکتا میں خدا کے ہوتے ہوئے نام نہیں رکھ سکتا. ابراہیم نازل ہوئے کہ خدا بند عالم بات کو سلام فرما رہا ہے کہ اس بیٹی کا نام زینب ہے. زینب مرکب ہے دو لفظوں سے, زین اور اب. زینب یعنی اپنے باپ کی زینت, اور زینب نے اپنے باپ کی زینت بند کر دی. جب دربار میں کہنے والے نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں, کیا ہوا؟ میں علی کا لہجہ سن رہا ہوں. علی نہیں ہے, یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے.
کیونکہ اس زینب کو بھی بہت کچھ دیکھنا ہے. کربلا کے لیے زینب کو تیار کیا جا رہا ہے. ایک دن زینب اپنے نانا کے پاس آئی، کہنے لگی نانا عجیب خواب دیکھا ہے. زینب کیا دیکھا؟ نانا میں نے دیکھا آندھی چل رہی ہے، میں نے ایک درخت کا سہارا لیا، اس درخت کے تنے کو پکڑ لیا، تنا زمین سے اکھڑ گیا، میں نے اس درخت کی ایک شاخ کا سہارا لیا، وہ شاخ ٹوٹ گئی، پھر میں نے دوسری شاخ کا سہارا لیا، وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی، پھر میں نے تیسری شاخ کا سہارا لیا، وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی، چوتھی شاخ کا سہارا لیا، وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی. نانا یہ خواب کیسا ہے؟ عجب نہیں، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آتے. زینب وہ جو تنا تھا وہ میں تھا. تمہارے ہوتے ہوئے میں اس دنیا سے چلا جاؤں، مجھے کھو. پہلی ٹہنی تمہارا باپ تھا، وہ چلا جائے. دوسری ٹہنی تمہاری ماں تھی، ماں کو بھی کھولو. تیسری ٹہنی تمہارا بھائی حسن تھی، تم اسے بھی کھولو. ادب نہیں، زینب نے دل تھام لیا. یہ چوتھی شاخ کیسی ہے؟ نے بتایا وہ چوتھی شاخ تمہارا بھائی حسین. ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہوں میرا بھائی حسین؟ اعلان کرایا گیا کہ اب یہ قافلہ کربلا جائے گا. زینب اپنے بھائی کے پاس اور اگر کہنے لگی بھیا میں بھی چلوں گی نا. معاف کیجیے گا آج مسائل زیادہ ہو رہی ہیں، مسائل زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ آج سے جگہ پہ پروگرام آج سے حسین کے گھر والوں کا کہا نہیں رہنا، تمہارے والد کی ابھی اجازت نہیں. عبداللہ بیمار خاصی کے حالت میں، عبداللہ کے سرحانے آ کر بیٹھے اور رونا شروع کر دیا. عبداللہ گھبرا کے اٹھی، بیوی کوئی غلطی ہو گئی؟ میرے ہوتے ہوئے آپ کی آنکھ میں آنسو. اچھا ہوا کربلا میں نہیں تھے. کہنے لگی عبداللہ تمہیں معلوم ہے میرا بھائی اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے نا کہ میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتا. کہاں بھی کہ ہمارے آپ میں شرط ہی رکھی گئی تھی کہ میں آپ کو دیکھ لوں چلی. زینب خوش ہو گئی اور خوشی خوشی جانے لگی. عبداللہ نے آواز سے زینب ذرا رکیے گا. عبداللہ ابھی تو زیادہ کی تھی، روکنا نہیں عبداللہ، ابھی بھی روک نہیں رہا، بس اتنا کہہ رہا ہوں جا ہی رہی ہیں تو اللہ محمد. اپنے گھر سے لے کے چلے گئے. کربلا پہنچی، 2 محرم کو کربلا پہنچے، 3 محرم سے لشکر آنے لگے. حسین کے خلاف تو بہت سارے لوگ آئے مگر حسین کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہ. 9 محرم کو حسین چاروں طرف
رات کی مہلت مانگی گئی، گویا ایک رات کی مہلت دی گئی. اور پھر ہر بیوی نے اپنی قربانی کو تیار کرنا شروع کیا. جانتے ہر بیوی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے. پہلا اپنے بیٹے سے کہنے میرے بیٹے قربان ہو جانا ہے باپ. میں پروان نے قاسم کو تیار کیا، قاسم قربان ہو جانا. اسی طرح سے زینب نے اپنے دونوں بچوں کو سامنے بٹھایا اور کہنے لگی میرے بچوں تمہیں معلوم ہے تم لوگ حیدر کرار کے نام سے تم لوگ جعفر تیار ہوتے ہو. دیکھو کل ایسی جنگ کرنا کہ حیدر کرار یاد آ رہے ایسی جنگ کرنا کہ جعفر تیار یاد آ رہے ہیں. اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ اکبر تم سے پہلے چلا جائے. جانے لگے، انصار ختم ہو گئے. اور محمد آ کے کھڑے ہو گئے، محمود ہم بھی جائیں. کہا نہیں اور محمد واپس کر دیا. بار بار اور محمد آتے ہیں مگر امام اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ اور محمد پریشان ہو کر خیمے میں آ کر بیٹھ گئے. زینب کہیں سے گزر رہی تھی. زینب نے دیکھا بچے بیٹھے ہیں. آوازیں میرے بچوں کیا مجھے شرمندہ کراؤگے؟ کیا میدان میں جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ کہ اماں کافی مرتبہ گئے مگر ماموں اجازت نہیں دیتے. چلو میرے ساتھ چلو. اپنی دونوں قربانیوں کو لیا. بھیا کیا میری قربانی زینب
اور محمد کا ماتم نہ کیا. سامنے غریبہ آئی, زینب نے اور محمد کا ماتم نہ کیا. راستے پر زینب حسین کا ماتم کرتی ہوئی گئی, مگر اور محمد کو یاد نہیں کیا. شام کے زندان میں آئی, عباس کو یاد کیا, مگر کبھی اپنے بچوں کو یاد نہ کیا. رہائی ملی, کربلا آئی, 3 دن یا 7 دن مگر اپنے بچوں کی قبر پہ نہ گئی. مدینے آئی, سب کا پرسہ لیا, حسین کا پرسہ لیا, عباس کا پرسہ لیا, علی اکبر کا پرسہ لیا, مگر اسے اور محمد کا پرسہ نہ دینا. اور پھر حسین کی امانتوں کو حسین کے گھر پہنچا دیا. حسین کے گھر میں بھی حسین کا ماتم کیا. اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا یہ کیسی ماں ہے. بیوی اپنے بچوں پر کیوں نہیں رو رہی؟ زینب عمر کہے گی اگر میں روئی تو رباب کو کون سنبھالے گا؟ میں روئی تو میں خطا کو کون سنبھالے گا؟ حسین نے میرے کاندھے پر ذمہ داری حسین کے گھر میں ماتم کرتی رہی. ایک دن عبداللہ نے امام سجاد سے فرمایا سید سجاد زینب سے بولو اب گھر آ جائیں. امام کا حکم ملا, زینب اپنے گھر ابھی گھر میں نہیں تھے. کچھ دیر بعد عبداللہ آئے, آ کر کہنے لگے بی بی ابھی چلی جاؤ, زینب گھر پہ نہیں ہے.
اور جب مدینے میں نظر آئے گی ویرانی گر مان روئے گی اور جب کہ زندان میں تم دو تسرا میں نہ روئی میں تم کو گلا تو معاف کرنا مجھ سے پوچھیں عبداللہ کہاں ہیں بچے بچا ہے میری نظروں نہاں بچے کیا جواب کو یہ ماں دے گی اور تجھے دیکھوں اب نہیں
منظر سر برہنا یہ لائی لے گئے ہم کو او بین سن کر یہ اٹھی سین بقیے